تفسیر بغوی، اس میں ایک روایت آمین کے تعلق سے ہے. ارشاد فرماتے ہیں وقیل هو خاتم اللہ علی عبادہ یدفع بہ الآفات عنہم، کہ آمین جو ہے وہ اللہ کی مہر ہے اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں پر اللہ کی مہر ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس مہر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آفات کو دور فرماتا ہے نا. آج دیکھیے آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، پورے کی پوری سڑکیں سنسان پڑی ہیں، آج علاقے سنسان ہیں، اور وہیں پر جہاں مسلم اکثریت الحمدللہ بے جھجک بے خوف الحمدللہ وہی معمول کے مطابق زندگی، بچے بالکل ہنس کھیل کر جی رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے مہر کر دی گئی ہم پر. یہ بات اور ہے کہ ہماری شامات اعمال کی بنا پر مصیبتیں ہم پر بھی آتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک مسلمانوں کے دلوں میں جو اطمینان، جو سکون ہے، وہ آج ساری دنیا کے سامنے ہے. آج یہ پھیلایا جا رہا ہے ہاتھ دھوئیے برابر سے، سینیٹائزر کیجئے، سینیٹائزر سے اچھے سے ہاتھ دھوئیے، چہرہ دھوتے رہیے. یہ آج ہمیں بتا رہے ہیں. ہمیں تو 1450 سال ہو گئے الحمدللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا، 5 وقت کی نمازوں میں اچھے سے وضو کرو. پہلے ہی ہاتھ دھونا تو پہلے ہی آ گیا ہے. یہ آج ہم کو کیا بتائیں گے؟ بس افسوس یہی کہ ہماری قوم نے عمل کرنا چھوڑ دیا. جو چیزیں 1450 سال سے ہمارے پاس رائج ہیں، جن پر اگر ہم عمل کرتے رہیں برابر سے، تو ہمیں یہ سکھانے والے کون ہے؟ سکھانے والے ہمیں تو پہلے سے سکھا دیا گیا سب کچھ. آج بتایا جا رہا ہے چہرہ ڈھانپو. ہماری گھر کی عورتوں کا الحمدللہ پردے کی اللہ نے، اس کے حبیب نے، ہمارے علماء نے پہلے ہی تعلیم دے دی کہ چہرہ ڈھانپ کر رکھو. پہلے ہی برقعے کی تعلیم ہمارے یہاں موجود ہے. اور یہ جو آج ماڈرن مسلمانوں میں کچھ پیدا ہو گئی نا، جو اسلام کے خلاف باتیں کرتی، وہ تو آگے جب آئے گا ذکر تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. تو آج وہ بھی مجبور ہے کہ اپنا چہرہ ڈھانپیں. آج ان کو آزادی نسواں کے نعرے آج نظر نہیں آئیں گے کہ اسلام نے عورتوں کو دبا کے رکھا ہے. ارے وہ تو بہت بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی. اسلام نے تو عورتوں کو مقام عطا فرمایا الحمدللہ. تو الحمدللہ یہ آمین جو ہے یہ مہر ہے اللہ کی طرف سے، جس سے بلائیں آفتیں دور ہوتی ہیں. تو دعائیں کرتے رہیے، آمین کہتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل ساری بلائیں انشاءاللہ پروردگار دور فرما دے گا. پروردگار سے یہی دعا ہے، یا اللہ عز و جل تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں مولا کریم، جو تیری آزمائش تیری طرف سے جو ہم تیرے بندوں پر آئی ہے مولا، اپنے پیاروں کا صدقہ عطا کر کے یا اللہ عز و جل اس آزمائش کو آسان کر دے مولا. مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، تیرے بندوں کے لیے آسانی عطا فرما دے. ہر پریشانی کو دور کر دے مولا. کاروبار بند ہو رہے ہیں، لوگ تیرے در کی حاضری سے محروم ہو رہے ہیں مولا. تیرے حبیب کی مسجد بند پڑی ہے یا اللہ. یہ ایسا دور تیرے پیارے محبوب کے صدقے میں مولا اس دور کو دور فرما دے، آسانیاں عطا فرما دے یا اللہ. جلد سے جلد اس وبا سے نجات عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اب اس آمین کے تعلق سے ایک اور پیاری سی بات سماعت فرمائیں.
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ تفسیر در منصور میں یہ نقل ہے، فرمایا یہودی جو ہیں، یہودی اسرائیلی اسرائیل وہاں پر اسرائیل کر دیا انگلش میں، یہ عربی میں اسرائیل ہے. تو یہودی فرمایا کہ یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، حاسد قوم ہے. بہت سی چیزیں، تو یہاں پر 3 چیزوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا 3 چیزوں میں خاص طور پر تمہارے ساتھ حسد کرتے ہیں. 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے فرمایا افشاء السلام، جو تم سلام کرتے ہو نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ جو تم سلام کرتے ہو اس سے بھی حسد کرتے ہیں، بہت حسد کرتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں دعائیں دیتے ہیں. یہ اس کو دعا دے رہا ہے اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو. وہاں سے وہ بھی کہہ رہا ہے تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی اللہ کی رحمتیں ہو، تم پر بھی اللہ کی برکت ہو. یہ تو ملتے ہیں تو آپس میں مل کر دعائیں دیتے ہیں، جاتے ہیں الگ ہوتے ہیں تب بھی دعائیں دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں آپس میں. اس سلام جو ہے اس سے یہ حسد کرتے ہیں. اور تو سلام جب بھی ملنا ہے، سلام ہر بار جتنی بار اس سلام کو عام کرنا ہے. فرمائے سلام آپس میں محبت بڑھاتا ہے. ملتے وقت بھی سلام کرنا ہے، جدا ہوتے وقت بھی سلام کرنا ہے، یعنی آئے تب بھی اور گئے تب بھی سلام کرنا ہے. فون پر بھی بات ہو رہی ہے تب بھی پہلے سلام، بند کر رہے ہیں تب بھی سلام. آج کل یہ چل پڑا ہے بالکل اللہ حافظ جو کہتے ہیں. اللہ حافظ کہنا غلط نہیں ہے، لیکن پہلے سلام. چلیے اب میں چل رہا ہوں، السلام علیکم، وہاں سے جواب آ گیا اللہ حافظ. اب آخر میں اللہ حافظ کہنا ہے، سلام کرنا یہ سنت ہے. تو سلام کو عام کرنا ہے، اس سے ہم پر بھی رحمتیں ہیں اور یہ بھی جل رہے ہیں. ہمارے دشمن جو یہودی ہیں یہ بھی جل رہے ہیں، تو ان کو اور جلانا ہے انشاءاللہ، ان کو اور حسد میں مبتلا کرنا. پہلی چیز سلام فرمائے. اب دوسری کیا ہے؟ فرمایا اقامت الصف. دوسری کس بات پر حسد کرتے ہیں؟ کہ جو یہ جماعت میں امام کے پیچھے صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اس پر بھی حسد کرتے ہیں. اور کیوں؟ ایک حدیث میں اور ہے کہ یہ جو تمہاری جو صفیں ہیں نا یہ فرشتوں کی صفوں کی طرح ہے. جو تم صف بناتے ہو فرشتوں کی صفوں کی طرح بالکل. تو اس پر بھی حسد، کہ اتنا اچھا طریقہ ان کے پاس نماز کا ہے، ایک صف بنا کر کھڑے ہو کر ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑا چھوٹا کالا گورا سب کے سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بادشاہ بھی وہیں پر ہے تو غلام بھی ساتھ میں اس کے بازو میں کھڑا ہے. تو صفوں پر بھی حسد کرنا ہے. تو صف بھی ایسی بنانی چاہیے کہ جیسا طریقہ ہے بالکل ایک دم چپک. دیکھا ہے میں نے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں جگہ چھوڑ دیتے ہیں بالکل، یعنی چپکتے ہیں بالکل مس ایک دم چپک کر کھڑے ہونا ہے، کندھے سے کندھا ملا دینا ہے آپس میں. بالکل جگہ بیچ میں گیپ رہنا نہیں چاہیے. فرمایا بیچ میں گیپ رہتا ہے تو وہاں شیطان گھس جاتا ہے، پھر وہ وسوسے آتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے. تو بالکل صف میں، اور صف بنانے کا طریقہ بھی بڑا، جن کو پتہ ہے آج کل تو الحمدللہ علم جو ہے کافی اللہ نے کرم فرمایا، لوگوں کو بہت معلومات ہو رہی ہے. جو ہمارے اہل سنت کی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں اور جس طریقے سے علماء جو بیانات کر رہے ہیں، یہ الحمدللہ بہت کچھ لوگوں کو معلومات آج حاصل ہے. ایک وقت تھا کہ فاتحہ دینے کے لیے ڈھونڈنا پڑتا تھا فاتحہ کے لیے، اور آج الحمدللہ کرم ہے اللہ کا کہ ایک ایک بلڈنگ میں کئی الحمدللہ دین کی معلومات رکھنے والے موجود ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے. جنازہ کی نہلانا، تجہیز، تکفین کرنے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے ڈھونڈنا پڑتا تھا لوگوں کو. آج الحمدللہ یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ کئی نوجوانوں نے یہ سیکھا ہے
دعوت اسلامی میں کہہ لیجئے، سنی دعوت اسلامی میں کہہ لیجئے، اور بھی، یعنی کہ ایک بہت اچھا جو ہے نتیجہ سامنے آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ صف کے تعلق سے جو میں کہہ رہا تھا کہ صف کا طریقہ یہ کہ امام کے پیچھے پہلے مقتدی جو کھڑا ہو، اس کے بعد اس کے رائٹ میں، پھر لیفٹ میں، یعنی اس طریقے سے بیچ سے شروع کرنا ہے صف کو، سیدھے ہاتھ سے پھر بائیں ہاتھ، سیدھا بائیں، ایک ون سائیڈڈ نہیں کرنی ہے کہ صرف سیدھے میں کھڑے ہو گئے یا صرف بائیں طرف کھڑے ہو گئے ایک طرف باقی، وہ بھی نہیں، بیچ میں کچھ یہاں کچھ دائیں کچھ بائیں کچھ آگے، یعنی بیچ میں گیپ چھوڑ کر ایسے بھی نہیں کھڑے، مل کر پہلے بیچ میں کھڑا ہو، اس کے بعد دائیں طرف پھر بائیں طرف، اس طریقے سے بالکل چپک کر اس طریقے سے صف بنانا، بیچ میں گیپ نہیں رکھنا ہے۔ تو یہ صف ہے جو فرشتوں کی صفوں کی طرح سے، اس پر یہودی حسد کرتے ہیں، تو اچھے سے صف بنا کر ان کو اور جلانا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر فرمایا تیسری چیز جس پر حسد کرتے ہیں وہ یہ ہے آمین، تمہارے آمین کہنے پر بھی ان کو حسد ہے، ان کے یہاں پر آمین وغیرہ نہیں ہے۔ عیسائیوں کے یہاں بولتے ہیں آمین، یہ وہی آمین ہے، ان لوگوں نے بدل دیا، یہودیوں کے یہاں نہیں تھا۔ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں کہ جب تم دعاؤں پر آمین کہتے ہو تو ان کو پتا ہے کہ یہ آمین جو ہے مہر ہے، ایسا ہی کر یا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ تو آمین کثرت سے کہا کرو، یہ حضور کی حدیث بھی ہے کہ کثرت سے آمین کہا کرو، تو دعائیں کرتے رہو، آمین کہتے رہو، دشمنوں کو جلاتے رہو، اور اپنا فائدہ، صرف جلانے کے لیے نہیں ہے، اپنی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کی مہر بھی لگاتے رہو۔ اب ایک آخری بات اس تعلق سے عرض کر کے پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا کہ تین چیزیں، یہی جو تین چیزیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے تین چیزیں ایسی ہیں جو اور دوسروں کو نہیں ملی، مجھے جماعت کے ساتھ جو صف جو ہے، صف نمازوں کی صفیں بنانا، یہ مجھے ملا پہلے، اور اس طریقے سے صف بنا کر نمازیں نہیں تھیں۔ مجھے سلام دیا گیا، سلام کرو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ یہ سلام کیا ہے؟ فرمایا یہ جنت کے جو جنتی ہیں یہ آپس میں اس طریقے سے جب ملاقات کرتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں، ویلکم ایسے کرتے ہیں، استقبال ایسے کرتے ہیں، جنت میں سلام کیا جاتا ہے، یہ جنتیوں کا کلام ہے، یہ جنتی ملتے ہیں تو اس طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ۔ تو یہ اس سے مجھے جنت کا جو سلام ہے مجھے دنیا میں دیا گیا، میری امت کو دیا گیا۔ اور فرمایا مجھے آمین دیا گیا، یہ آمین مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں ملا۔ ہاں، ہارون علیہ السلام نے، یہ وہی ذکر جو میں نے کہا تھا کہ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آمین کہا تھا۔ تو یہ سلام جنت کا سلام، صفیں فرشتوں کی صفیں، اور آمین الحمدللہ اس میں ہماری خاصیت۔ تو یہ تین چیزیں جو بہت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ملی ہیں، مجھ سے پہلے والوں کو نہیں ملی۔ تو ہم پر تو اتنا کرم ہے اس امت پر کہ اس کرم کی کوئی انتہا نہیں الحمدللہ۔ تو آج اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج میں تو اس کسی لائق ہی نہیں، میں کبھی زندگی میں نہیں سوچا کہ یہ کام کر سکوں گا، اللہ نے کرایا اس کی حبیب کے صدقے و طفیل میں۔ تقریباً آج یہ جو آڈیو آپ سن رہے ہیں یہ 74 غالباً ہے، 74 آڈیو ہے، جس میں سورہ فاتحہ کے تعلق سے جو کتابوں سے تفسیر مختصر میں نے پیش کی وہ آج مکمل ہو رہی ہے الحمدللہ۔
یا اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جہاں تو نے اتنا نوازا مولا کہ اپنے کلام کے تعلق سے کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی، پروردگار اس کہنے کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما، جو سنتے ہیں یا اللہ ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، یا اللہ اس چھوٹی سی کوشش کے صدقے و طفیل میں اپنی بے پناہ عنایتیں، رحمتیں، برکتیں ہم سب پر نازل فرما، تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، بے روزگاریاں دور فرما دے، قرض داریاں دور فرما دے یا اللہ عز و جل، بیماریاں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے مولا کریم، مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، ہر ظلم سے بچا، ہر سازش سے بچا، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما یا اللہ، ہر فتنے سے بچا لے یا اللہ، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، شریروں کے شر سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، مولا کریم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں تمام مسلمانوں کی تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے یا اللہ، جو وبا پھیلی ہوئی ہے مولا کریم تیرے محبوب کے صدقے میں اس وبا سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، تمام جہان کو محفوظ فرما یا اللہ، جلد سے جلد اس وبا سے نجات عطا فرما، کاروبار شروع فرما دے، نوکریاں شروع فرما دے یا اللہ، ہر پریشانی سے بچا لے یا اللہ، ہر تکلیف سے بچا لے یا اللہ، اور تیری آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین یا رب العالمین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ، اس کام کو آج تو نے سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل کروائی ہے مولا کریم، پروردگار وہ دن بھی عطا فرما کہ میں کہہ سکوں کہ آج الحمدللہ پورے کلام پاک کی تفسیر مکمل ہوئی، یا اللہ اس کام کو مکمل فرما دے، سننے والوں کو بھی یا اللہ سننے کی اور اسے خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔